الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ ہود سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ہود یہ پیغمبر کا نام ہے اور قوم کا نام ہے عاد۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری سورہ میں یہی قصہ بنایا گیا ہے، پیش کیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہود علیہ السلام کا، ان کی قوم کا ذکر ہے۔ ویسے قصہ شروع ہوگا نوح سے، پھر ہود، پھر ثمود، پھر اصحاب مدین اور موسیٰ علیہ السلام، فرعون، اس قسم کے قصے اس میں پیش کیے جائیں گے۔ البتہ قصے جو مختصر یا تفصیل جو پیش کیے جائیں گے اتنی قوموں کے، تو اس میں یہ بات سامنے حاضر رہے کہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے اس سورے میں، بہت ہی اہم پیغام، کچھ نصیحتیں، کچھ بشارتیں، کچھ ڈراوے۔ تو پیغام ایک اسلوب ہے قرآن کا، براہ راست دینے کے بجائے ان قوموں کے قصے بیان کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسی قومیں، اتنی قومیں گزری ہیں کہ پیغمبروں کو جھٹلایا، آسمانی کتاب کی تکذیب کی، اللہ کو جھٹلایا، تو کچھ قومیں تو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں اور کچھ قوموں کے کھنڈرات عبرت کے لیے باقی رکھے گئے، تاریخ کے اوراق میں باقی ہیں، آیات میں باقی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ ہماری شروع ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، الف کو الف، را کو را، اور لام، چونکہ دیکھیے لام میم پر سکون، لام سکون لازم، اس لیے 3 الف 5 الف اس کو کھینچنا ہے۔ الف میں یا نہیں، را میں یا نہیں، مد را۔ سورہ یونس، ہود، رعد، یوسف، ابراہیم، ہجر، سب میں الف لام را، سوائے رات کے الف لام میم را۔ اسی طریقے سے کچھ صورتیں بقرہ سے الف لام میم، آل عمران الف لام میم، عنکبوت، لقمان، حامیم، سجدہ الف لام میم۔ تو کچھ تو مطلب ہوگا۔ کیا بات ہے کہ مسلسل 6 صورتیں الف لام را، کچھ صورتیں الف لام میم، تو کچھ تو مطلب ہے اس کا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں ذکر چلاتا یہودیت کی شرارت کا، تو الف لام بقول ابن عباس کے، انا لام سے اللہ، میم سے اعلم، میں جانتا ہوں یہودیت جو شرارت کر رہی ہے، حقائق کو چھپا رہی ہے، میں جانتا ہوں۔ تو یہاں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ میں دیکھتا ہوں، الف لام را، ارا، میں دیکھ رہا ہوں یہ مشرکین مکہ، اے رسول تیرے ساتھ جو حرکتیں کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہیں میں جانتا ہوں، کہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ حروف ایسے ہی نہیں ہیں، بے معنی نہیں ہے۔ اچھا، رعد میں الف لام میم بھی اور را بھی، کیا مطلب؟ میم جانتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اسے اب چھوڑ دیا۔ تو چھوڑنے کا مطلب کیا؟ حقیقی مراد صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بس یہاں تک ترکیہ ہے۔ یہ مطلب ہیں، یہ تفسیریں ہیں، یہ اقوال ہیں، اور حقیقت کے اندر اس کے معنی تھے اور معنی ہیں، لیکن حقیقی مراد، اور ویسے بھی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اب ہم ایک لگا ہوا ہے تفسیر سے، کسی آیت کے 2 تراجم، 3 مطلب۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ تفسیر ہے بقول ابن عباس کے، یہ ابن اسیر کے، یہ ابن کثیر کے، حقیقی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔
تو سنیے ابھی اسی آیت میں آئے گی ایک آیت جس کا شان نزول میں اختلاف، لیکن دونوں شان نزول صادق آتے ہیں. تو سنیے، کتاب احکمت آیاتہ، کتاب سے مراد یا کتاب، احکمت آیاتہ، آیات یعنی اس کتاب کی آیتیں، احکمت محکم ہیں یعنی پختہ کی گئی ہیں. ثم فصلت، پھر تفصیل بھی ان آیتوں کی بیان کی گئی ہے. دو باتیں، پھر یہ رسول کی جانب سے نہیں. یہ جو کہتے تھے نا کہ یہ کہاں سے کلام لایا، یہ شعر شاعری سے بھی زیادہ شیریں بیاں کہاں سے آیا، من لدن حکیم خبیر. حکیم کون؟ اللہ کی صفت جو باحکمت ہے، جو باخبر ہے، اس کی جانب سے. تو چلیے، احکمت، محکم اور پختہ کسے کہیں گے؟ شاعری ہوتی ہے، تقریریں لکھی جاتی ہیں، کوشش کرتے ہیں الفاظ ایسے جامع ہوں کہ معنی کے سمجھنے میں کوئی خلل نہ ہو. اور یہی وہ نقطہ ہے، اگر مقرر ایسے الفاظ کی روانی لے آئے تو ساری باتیں دل میں اترتی جاتی ہیں، خلل واقع نہیں ہوتا. جسے کہیں گے جامع، فصیح. لیکن الفاظ کے پیرونے میں اگر اس میں خطا واقع ہو گئی تو معنی اس کے کیا ہو گئے؟ مجہول یا بھاری یا مبہم. تو یہ محکم آیتیں ہیں، پختہ ہیں، روانی اس کی، ترتیب اس کی ایسی ہے کہ سمجھنے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. تو کون سے باتیں اس میں ہیں؟ ایمانیات کے، عقائد کے، ایسی روانی ہے. لیکن پھر اس کے بعد ثم فصلت تفصیل، ایک تو روانی، ایک کو جامعیت اور تفصیل. تفصیل یعنی کیا؟ آپ دیکھیں گے اس میں ایمانیت کی باتیں تفصیل سے ہیں، عقائد کی ہیں، مسائل ہیں، فضائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، حیض کے ہیں، میراث کے ہیں، سب تفصیل سے. لیکن تیسری بات، اسے ذرا پکڑیں، گرفت میں لیں، لوگوں کو سمجھائیں، اس پر محنت کریں. تیسری بات کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ محکم آیات، سمجھنے میں کوئی خلل نہیں، ساری تفصیل موجود ہے. ایسی تفصیل موجود ہے کہ سابقہ کتابیں ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں. لیجیے آپ تورات کو لیجیے، زبور کو لیجیے، یہ محکم، یہ پختگی جو قرآن کو ہے کسی کتاب کو نہیں. لیکن ہم کہاں کھو گئے؟ ہم کہاں کھو جا رہے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا ہے؟ یہ محکم اور یہ مفصل آیات کی کتاب ہے. بتائیے، چاہے کسی ماہر، کسی عالم، کسی فاضل، کسی علامہ کی کوئی کتاب ہو، اس جیسی جامعیت، اس جیسی تفصیل پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں، حالانکہ خود ہی سمجھنا چاہے ہر فرد کو جس کا کلام پاک پر یقین اور ایمان ہے. مگر اس کو مزید تازگی سنیے، یہ کتاب کس کی جانب سے، یہ قانون کس کی جانب سے، یہ مسائل کس کی جانب سے؟ حکیم، حکمتوں کے خزانے رکھنے والا. اب آپ ذرا مقابلہ کیجئے، دنیا بھی قانون بناتی ہے، ہم بھی اپنے یونیورسٹی میں، مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں، کمپنیوں میں قانون بناتے ہیں، اور اس میں بھی قانون ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ رب البیت یعنی گھر کا مالک، باپ ہو بیوی ہو، ایک قانون بناتے ہیں نا، ایک ڈسپلن ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ڈسپلن کی مخالفت کرنا ہے، نہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ جو قانون بنائے اس کی اطاعت کیجیے جہاں تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. لیکن سنیے فرق کیا ہے. ایک مدارس والوں نے قانون بنایا، ماں باپ نے بچوں کی تربیت کے لیے قانون بنایا، کمپنی نے ڈسپلن کے لیے، ملٹری ہو جو بھی ہو، قانون بنایا. حکیم نہیں. ماں باپ بچوں کے
لیے حکمت سے خالی ہیں، ہوں گے تعلیم یافتہ، کوشش کیے ہیں اس تعلیم سے عجز کر کے، تو یہ ایسی ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور حکمت کے خزانے حکمے اس کے پاس ہیں، لہذا جو قانون لاگو کیے حکمت کی بنیاد پر۔ بتائیے اور کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوشش کرتے ہیں۔ لقمان حکیم بھی حکیم تھے مگر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ حکمت۔ دوسرا پوائنٹ سنیے، کوئی باپ اگر اس کے 3-4 بچے ہوں، کیا ہر بچے کی فطرت سے اس کی حقیقت سے باخبر ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں اپنے بندوں کے حالات سے، لہذا اس جیسا بہتر قانون کوئی نہیں۔ لہذا دیکھیے لدن حکیم خبیر، یہ تفصیل۔ اب پیغام پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہے وہ پیغام جس پیغام کو جھٹلایا، اس پیغام کو رسول لے کر آئے، اس کی تکذیب کی۔ سنیے، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر مبین، نذیر و بشیر۔ کیسا پیغام ہے دیکھیے، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ پیغام یہ نہیں کہا گیا کہ اعبدوا اللہ، لا تعبدوا، عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے۔ دیکھیں فرق ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی اور پھر اس بات۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہ عبادت کریں سوائے اللہ کی، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے لیے اس کی جانب سے۔ اب یہ کلام کس کا ہے؟ دیکھیے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی جانب سے، اللہ کی جانب سے۔ دیکھو پیغمبر ہوئے تو اللہ کی عبادت کرو، پیغام دے رہا ہے رسول، اسی کی عبادت کرو، اور میں نذیر ڈرانے والا اور بشیر بشارت دینے والا، دو پہلو ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آیات نذیر پر اور بشیر پر۔ اتنی بھی باتیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں تو بہت کچھ ملا آج۔ تو سنیں عبادت کسے کہتے ہیں؟ اگر یوں کہا جا رہا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کا مطلب اس کے علاوہ بھی معبود ہیں، لوگوں نے بنائے رکھے ہیں، وہ باطل ہے۔ کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ الا اللہ۔ اور یہی دعوت ساری آسمانی کتابوں نے دی، سارے نبیوں نے یہ دعوت پہنچائی۔ کسی نبی نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور یہی نہیں، جتنے بھی جنہیں ہم نے بڑے بڑے بزرگان دین میں شمار کیا، اولیاء کرام میں شمار کیا، اہل علم میں شمار کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے مخدوم شاہ بہائمی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی کتابیں آپ پڑھیے، ان کی کتابوں کے اوراق اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ کسی بھی کتاب میں، کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی عبادت کریں۔ تو پھر جس طریقے سے ان قوموں نے اس پیغام کو جھٹلایا، اسی طریقے سے آج بھی اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ تو حکم ہوا، کیا ہوا؟ حکم کے اسی کی عبادت کریں، لیکن عبادت کہتے کسے؟ بھائی یہ تو حکم ہوا، نفی پھر اس بات کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، سارے نبیوں نے پیغام پہنچایا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو عام طور پر یہ ذہن جائے گا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نہیں، عبادت، اطاعت، فرق ہے دونوں، عبادت اور اطاعت۔ یہ تو اطاعت ہوئی، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اطاعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کمپنی میں ٹائم پر پہنچیے، اطاعت ہوئی۔ والدین کا حکم مانیے، کیا ہوئے؟ اطاعت ہوئی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ کیجئے، اطاعت ہوئی۔ رسول جو حکم دے، اطاعت ہوئی۔ پھر عبادت کس کا نام؟
دیکھیں نا، اطاعت اطاعت اطاعت. تو عبادت میں اطاعت میں جس طریقے سے اطاعت اور احسان، عبادت اور احسان فرق ہے نا، تو عبادت کسے کہیں گے؟ دیکھیے حکم ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ یعنی والدین أَن تُشْرِكَ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر والدین مجبور کرتے ہیں کہ کسی کو شریک کریں اللہ کے ساتھ تو آپ ان کی اطاعت نہ کریں. ہے تو سنیے، اللہ کی عبادت الا اللہ، صرف اللہ ہی کی عبادت ہے. اطاعت تو کئی لوگوں کی کرنا ہے، اللہ کی بھی، رسول کی بھی، ماں باپ کی بھی، اپنے حکماء کے بھی، کیا کہیں گے، بادشاہ، منسٹر، اپنے جو مقتدی ہیں، صاحب اقتدار. اطاعت اور عبادت تو ذرا غور سے سنیے گا. اگر کوئی اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، والدین کی فرما برداری، چونکہ بجائے فرما برداری کی اطاعت ہی استعمال کریں، تو والدین کی اطاعت میں اللہ کی عبادت ہے. کیوں کر رہا ہے والدین کی اطاعت؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو رسول کی اطاعت کرنے میں اللہ کی عبادت ہے. اپنے ماں باپ ہیں یا اپنی سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، سب کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے. تو عبادت صرف کس کی؟ اللہ کی. آپ اطاعت سب کی کریں. ایک جگہ پر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، دیکھیے ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہے، کر کے اللہ کی عبادت. ایک جگہ ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا کہ یہ شرک ہے، بتائیے اطاعت نہ کر کے بھی اللہ کی عبادت ہوئی؟ اللہ کی عبادت اسے سمجھنا ہے. عبادت اور چیز ہے. عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھنا. چلیے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، شریعت کا جو حکم ہے کہ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہے عبادت. لیکن اگر اس میں کچھ ریا آ گئی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وقتی طور پر عبادت سے خارج ہوا. تو کہتے ہیں عبادت ہر معاملے میں، تمدن میں، معیشت میں، کپڑوں میں، روزی کمانے میں. روزی کمانا ہے تو حلال، دیکھیے کیا ہوئی؟ عبادت. چلیے بچوں کو یہ ذہن سے نکال دیں کہ عبادت کوئی محدود اور لمیٹڈ لفظ ہے، نہیں. بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں کہ عبادت کرو. تو بچے پوچھیں گے کہ کون سے، مسجد میں جائیں؟ نہیں، گھر بیٹھے بیٹھے. بچوں کو سمجھائیں، دیکھیے یہ بلی، یہ چڑیا ہے نا، جانور، کیسی اچھی مثال کہ اگر کوئی چڑیا بھٹکے ہوئے آتی ہے نا، گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، کیا سمجھائیں گے بچوں کو؟ اے بیٹے، اے بچوں، پنکھا بند کر کے اسے باہر کا راستہ دو. کیا نام اس کا؟ عبادت. ہوئی کہ نہیں ہوئی عبادت؟ اس لیے کہ وہ بھی مخلوق ہے. چلیے بڑے، ہزاروں غم اور ہزاروں مصیبتیں سینے میں بھری ہیں، آپ پژمردہ ہیں، پریشان حال ہیں، مگر سامنے والا ایک بے بس وہ خوش ہو رہا ہے، تو اس بے بس کے لیے ذرا سا مسکرا دینا، یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں عبادت؟ حدیث شریف ہے کہ کسی کو خوش کرو، یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت کا ہمارے یہ تو وسیع پیمانے پر میں کہہ رہا ہوں. عبادت کا جو تصور ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نہیں. دنیا کمانا، کپڑے پہننا، رہنا سہنا، سیاست، سب یہ عبادت صحیح طریقے سے اسے اللہ کی عبادت میں شامل ہے. تو اتنا کافی ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عبادت یعنی مکمل سارے کے سارے شعبے، لا تعبدوا الا اللہ. یہاں تک کہ دیکھا آپ نے، معمولی سی حرکت آپ میں خیر پایا جاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. اب پوری تقریر سن لیجئے گا. انی لکم منہ نذیر، ڈرانے والا ہوں اور بشیر، اور بشارت دینے والا ہوں. ظاہر ہے کہ ان کا پہلو کیا تھا؟ تکذیب کا، اس لیے نذیر، ڈرانے والا. اور جن حضرات کا قبول کرنے کا، جنہوں نے قبول کیا تھا اس دعوت کو، وہ کم تھے، تو بشیر. تو اب سنیے، سب سے پہلے پیش کیا نذیر، لیکن سب سے لا رہے ہیں بشیر. اب ذرا سنیے، ساتھ میں رہیے میرے.
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ دیکھیے اجل مسمّو اگر آپ ملائیں گے تو مسمّو، لیکن رک گئے تو مسمّا، اس لیے کہ 2 زبر پہ رکے۔ کل ذی فضل فضلہ، یہاں تک پہلو ہے بشارت کا، اور وَإِن تولوا سے نذیر کا۔ تو سنیے، تمہیں چاہیے کہ استغفار اپنے رب کے، ہے نا، ربکم، پھر دوسرا توبو الیہ، لہذا غور کریں، اس کی طرف توبہ کریں، 2 لفظ آ رہے ہیں، استغفار ربکم، پھر توبو الیہ، تو معلوم ہوا کہ استغفار اور توبہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو استغفار کے معنی کیا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ غفار یعنی مغفرت کرنے والے، بندہ استغفار یعنی معافی چاہنے والا۔ تو استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، غفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے یا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یغفر الذنوب جميعا، معاف کرتا ہے، جہاں سے اور 3 آیا تو مانگنا ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اچھا، پھر توبو کا کیا مطلب؟ توبو الیہ، تو توبہ میں اور استغفار میں فرق ہے۔ توبہ کا مطلب کیا؟ رجوع کرنا، متوجہ ہونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اپنے رب سے۔ ترجمہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی چاہو اپنے رب سے، یعنی تمہارے رب سے، پھر متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، ہے نا۔ متوجہ ہونا کسے کہیں گے اور معافی چاہنا کسے کہیں گے؟ تو سنیے گا، توبہ میں، توبہ کی شرطیں تو یاد ہوں گی۔ توبہ میں کیا ہوتا ہے؟ ندامت، ایک انسان نے گناہ کیا، چوری ڈاکہ جو بھی ہے، اب اسے چاہیے کہ متوجہ اللہ کی طرف، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہے نا۔ تو توبہ کے آنے کا متوجہ ہونا، تو متوجہ ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ ندامت ہو۔ اگر وہ نادم نہیں ہے، شراب پیتے ہی جا رہا ہے تو توبہ نہیں، شراب پی کر نادم ہوا تو توبہ ترک، وہ شراب ترک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ نادم ہوا تو آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، تو نادم ہونا، چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا نظم ہونا، اس کا نام کیا؟ توبہ۔ ابھی رجوع کیا مگر ابھی کچھ نہیں بنا، کچھ ہوا نہیں، لیکن اصل توبہ ہے۔ کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ اصل ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، مگر راستہ کیا ہے؟ استغفار، اے اللہ میں نے جو گناہ کیا اسے معاف کر دے۔ تو فرق معلوم ہوا کہ توبہ اصل ہے، آپ نے رجوع کیا، مگر رجوع کے تو راستہ کون سا؟ کہہ دو جو مجھ سے گناہ ہوا اللہ معاف کر دے۔ تو پھر سن لیجئے گا کہ استغفار میں گناہوں سے معافی کا پہلو غالب ہے نا، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف۔ توبہ میں پہلو ہے معافی کا، نادم ہوا، ترک کیا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، لیکن کیا اس کا کیا؟ تو یہ ہے توبہ اور استغفار۔ کہتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو استغفر اللہ کہتے تھے۔ اب آپ یہ سوال کریں گے آپ کون سے گناہوں کی معافی؟ دیکھیے ایک اسلوب یاد رکھیے، ہم لوگ تو اردو والے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، کبھی کوئی مکہ جائے تو یہ نہیں کہنا استغفر، یہ نہیں کہنا استغفر۔ اگر آپ کہیں گے تو آج آپ کو معنی معلوم ہے، مطلب آپ نے اسے دیکھا کوئی گناہ کرتے ہوئے، اپنے گناہ کی معافی مانگو، صحیح ہے نا جی۔ توبہ الیہ، اللہ کی طرف توبہ ہو جائے۔ تو استغفر اللہ، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، ہم کیوں کہیں استغفر اللہ؟ کوئی ہم نے گناہ نہیں کیا، اس کی وجہ ہے کہ دیکھیے
ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں بتائے کما حق کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم جو کلام پاک جو ہمارے سامنے ہے محکم آیتیں تفصیل ہم کما حق کو ادا کر رہے ہیں؟ نہیں. بتائیے استغفار کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی ضرورت ہے. تو استغفار راستہ اور توبہ اصل. پہلو غالب معافی مانگنے کا. تو اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں یہ استغفار کا ترجمہ ہے، اسے معاف کر دے. اب جب یہ طریقہ اختیار کریں گے یمتعکم متاعا حسنا، کلام پاک میں متاعا حسنا بھی ہے اور متاع غرور بھی ہے، تو تمہیں اچھا متاع یعنی کہ فائدہ اٹھانے کے وسائل مہیا کرے گا. الی اجل مسمی، یعنی جو آپ کا جو وقت ہے نا، تو متاع حسنا کسے کہیں گے؟ دنیا میں اس کے پاس فیکٹری ہے، باغیچات ہیں، گاڑیاں ہیں، باغات ہیں، فیملی ہے، سب ہے، لیکن آخرت کی فکر رکھتے ہوئے اس دنیا کے وسائل سے فائدہ اٹھائے تو یہ ہے متاع حسنا. بیوی کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا، بیوی تو متاع حسن ہے اگر وہ نیک ہے تو. سب میں اچھی متاع حسن کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وفادار بیوی. اور اگر انسان کے پاس وسائل ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں رکھتا تو کیا ہے؟ متاع غرور، دھوکے کا. اب تیسری بات وہ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، ابھی بشارت کا یہ پہلو ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کرے گا. تو فضل والے کو فضل عطا کرے گا. فضل کسے کہیں گے؟ ایک ہے اجر اور ایک ہے فضل. بھائی اللہ تبارک تعالیٰ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، یہ بھی جو ہم بیٹھے ہیں، ایک تو ہوتا ہے اس کا اجر، ہم نے 1 گھنٹے کا وقت دیا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجر نہیں، فضل، یعنی اجر سے زیادہ. فضل کسے کہیں گے؟ اجر سے زیادہ. تو ذی فضلہ، تو ہر فضل والے کو، اس لیے کہ جب انسان جب کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اللہ اسے اجر سے تعبیر نہیں کرتے. یہ تو ہم لوگ ہیں 1 دن کا 2 گھنٹے کا حساب لگاتے ہیں، بلکہ کتنی بڑی رحمدلانہ بات ہے کہ ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کرے گا. اب نذیر کا پہلو سن لیجیے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور اگر روگردانی، منہ موڑ لیا، جھٹلایا، تو مجھے ڈر ہے، رسول کہتے ہیں، تم پر عذاب یومن کبیر، بڑے دن کا عذاب. یہ ڈرا ہوا. اب بڑے دن کا عذاب، قیامت آئے گی، احوال ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا مطلب اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ؟ کہ اللہ کی طرف سب کا لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب بات واضح ہے، بشارت سے بات واضح ہوئی اور نذیر ڈراوے سے بات واضح ہوئی، مگر پھر بھی یہ لوگ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اتنا بھی کہہ دو کہ اگر نہیں مانو گے تو آخر میں لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. اور یہ بھی سنیے کہ جو تمہارا خالق اور مالک ہے، جس کا تم اعتراف کرتے ہو کہ خلق السماوات والارض، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب سننے کے لیے تیار ہو جائیے. کچھ مسائل ہیں اور آیتوں کے شان نزول بھی 2 ہیں، اور بڑی دلچسپ آیت ہے، مسائل بھی معلوم ہونا چاہیے. تو سنیے پہلے آیت اور ترجمہ، اور یہ اور پیغام ہے. اصل میں یہ پیغام کی وضاحت ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کی وضاحت ہے، لیکن وضاحت میں مسائل آ گئے. ہمارے بھی دلوں میں شک ہوتے ہیں نا. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وسوسے آ رہے ہیں اور قطرات محسوس ہو رہے ہیں پیشاب کے. تو یہ بڑی دلچسپ آیت ہے، سن لیجیے گا. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. سنو، باخبر رہو. سن لیجیے گا.
یثنون، ثنا یثنون، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جب یہ پھیرتے ہیں اپنے سینوں کو، یا موڑتے ہیں، اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپیں رسول سے، یعنی رسول پیغام دے رہا ہے تو اپنا سینہ موڑ لیا. ہوتا ہے نا، ہم کسی کی بات سننا نہیں چاہتے تو کوئی چہرہ پھرتا ہے تو اس کو تعبیر کر رہے ہیں سینہ موڑنا. اچھا، اب یہ لفظ سورہ حج میں بھی آئے گا، وہاں پر بھی ہے ثانی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، یعنی اللہ کے بارے میں وہ جھٹلاتا ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر ہدایت کے. ثانی اطفی، سینوں کو موڑتے، تو موڑنا، تو یوں یاد رکھیے، چونکہ بہت سارے تراجم ہوئے ہیں بات واضح نہیں ہوگی، تو موڑنا، پھیرنا، اپنے سینوں کو موڑتے ہیں. کیوں موڑتے ہیں؟ تاکہ رسول سے اپنے آپ کو چھپائیں. موڑ لیا. مزید سنو، حین یستغشون ثیابہم، کپڑے بھی ڈالتے ہیں، وہ جو رومال ہوتا ہے ڈال دیا، چہرہ چھپا لیا. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں بھی ٹھونسی. مگر سنیے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں. رومال ڈھانک لیا جی. وَيَعْلَمُ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو اعلان کرتے ہیں، اعلان علانیہ، اسے بھی جانتے ہیں. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ تو کیا، تم چہرہ ڈھانکتے ہو اپنا رسول کی بات سننے کے لیے، تمہارے سینوں میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں. یہ تو ایک شان نزول ہوا، سارے مفسرین نے بیان کیا ہے، مگر امام بخاری کا بھی تو پیش کروں. دیکھیے، ایک آیت کے دو شان نزول، اور وہ بھی چسپا ہوتا ہے. سنیے گا، بعض صحابہ کرام عبادت، بات چلی کس کی؟ عبادت، تو اس سے شرم و حیا کرتے تھے. یہ جو شان نزول پیش کر رہا ہوں امام بخاری کا، آپ نکالیے سورہ ہود، بخاری میں آپ کو ملے گا. تو دونوں شان نزول ہیں. شان نزول ایسا ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تو یہ آیت پڑھ کر سنا دی، تو یہ بھی شان نزول. دوسرا ایک واقعہ پیش آیا تو یہ آیت چسپاں ہوتی ہے. تو دیکھیے امام بخاری کا شان نزول سنیے، اور پھر ہم اپنے مضمون کی طرف عود کریں گے. صحابہ کرام جب استنجا کے لیے بیٹھتے تھے، پہلے ہے نا جھاڑیوں میں، نشیبی ہموار جگہ میں، تو ظاہر ہے کہ قبلہ کی جانب نہ چہرہ اور نہ پشت. اب یہ تو ٹھیک ہے کہ چہرہ اور پشت آپ اس طرح بیٹھیں، یعنی ہمارے یہاں شمال و جنوب میں جہاں پر قبلہ مغرب کی جانب ہے، مگر وہ اللہ سے ایسا شرماتے تھے کہ چادر بھی اوڑھ لیتے تھے، کیونکہ شرمگاہ کھلی رہ جاتی تھی نا. خاص کر عورتیں یہ کام کرتی تھیں. ایک چیز یہ، یعنی غور سے سنیے گا، اللہ سے شرم و حیا، عمل تو کیا، عبادت کرنا ہے، چہرہ تو پھیر دیا، مگر پھر کیا، جسے کیا کہیں گے، زیادتی. اب بتائیے کہ استنجا سے فارغ ہونا اور پھر اوپر کپڑا تھا کہ اوپر اللہ تعالیٰ کو نظر نہ آئے. اچھا، یہ تو ہوا باہر. اب گھر میں میاں بیوی صحبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رزق تلاش کرو. اب یہاں پر بھی بڑے مسائل، چونکہ آسمان کی طرف اور یا پشت ہو رہی ہے یا اگلا حصہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر وہ سینہ موڑ دیتے تھے، یعنی کیا، کروٹ. اس پر مزید یہ کہ ڈھانپ لیتے تھے چادر. اس پر مزید کیا، ڈھانپ لیتے تھے. اب سنیے اس موضوع کو، امام بخاری نے جو فٹ کیا ہے، سنیے کہ استنجا کے لیے بیٹھتے ہو اور اللہ سے شرم و حیا کی خاطر چادر کپڑے اوڑھتے ہو، اور رات کے اندھیرے میں صحبت کے لیے اتنا غلو، اللہ سے شرم و حیا. سنیے، الا حین یستغشون ثیابہم، جب تم چادر اوڑھتے ہو نا کہ اللہ کو نظر نہ آئے، تو چادر کے اندر کیا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. یعلم ما یسرون، جانتا ہے. چادر کے اندر تو کیا تمہارے سینے کے اندر ہے اسے بھی جانتا ہے. اس لیے بات ختم ہو گئی. انہ علیم بذات الصدور. مطلب کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟
نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری نے باب اس لیے باندھا کہ اس قدر غلو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نتیجہ نکلا۔ مگر اب سنیے مزید، یہ تو ادب، یعنی انسان شکوک سے پاک رہے، اپنی عبادت میں لطف اندوز ہو، شیطان وسوسے نہ ڈالے، لہٰذا امام بخاری کا بھی استناد میں نے پیش کیا، اور ظاہر ہے کہ میں اکثر امام بخاری ابن عباس کے اقوال کو ضرور پیش کرتا ہوں۔ اب اپنے مضمون کو جاری رکھیے، چاہے یہ غلو ہو، چاہے لوگ کہتے ہیں کہ پارہ ختم ہوا، اب پارہ شروع ہو رہا ہے نا، جی 11واں پارہ ختم ہو کر اب 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ پارے پر کوئی بات ختم نہیں ہوتی۔ یہ پارے کس نے بنائے؟ پارے پر دفتر بند کر کے نہیں، ابھی یہ مضمون اللہ تعبدوا الا اللہ، ابھی مضمون باقی ہے، ابھی ربط باقی ہے کہ تم کس سے اپنے آپ کو چھپاتے ہو؟ اللہ سے، رسول سے؟ جس سے چھپاتے ہو وہ کون ہے؟ سنیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اب رزق کا مسئلہ شروع ہوا، نہیں، رزق کا نہیں، اس کی تشریح ہے، اس کا جواب ہے۔ تم جس سے اپنے آپ کو چھپاتے ہو، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وما من دابۃ فی الارض، زمین میں کوئی ایسا چلنے والا نہیں مگر اللہ پر اس کی روزی ہے۔ اللہ پر یعنی کیا؟ اللہ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا، چاہے کوئی پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، سمندروں کی گہرائی میں ہو، گھنے جنگلوں میں ہو، ہر ایک کی روزی اپنے اوپر لاواجب کرنی ہے۔ یقین، یہ ایمان۔ لیکن ایک شرط ہے انسانوں کو، تو ظاہر بات ہے کہ زمین میں جو مخلوق ہیں، چرند پرند کیڑے، تو پھر انسان کی بھی روزی اس پر اپنے اوپر اس نے، ہم نے نہیں، اس نے۔ لیکن انسان کے لیے شرط ہے کہ حرکت کرے، ورنہ مریم علیہ السلام کی گود میں کھجوریں جا کر گرتی تھی، مگر نہیں، اٹھو، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، جب حرکت دو گے نا تو تر و تازہ کھجوریں تمہاری گود میں آ کر گر جائیں۔ لیکن یہاں نقطہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ ربط ہے، یہ وہ ذات ہے جس کی عبادت کرنا ہے، جس سے تم اپنے آپ کو چھپاتے ہو، جس سے شرماتے ہو۔ سنو، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یہ مستقر اور مستودع کسے کہیں گے؟ اس کیڑے کا، اس چونٹی کا، اس انسان کا، اس کبوتر کا، اس سانپ کا، اس مچھلی کا مستقر بھی جانتا ہے، مستودع بھی جانتا ہے۔ کیا مطلب مستقر اور مستودع؟ مستودع کسے کہیں گے؟ گوداؤں، کپڑا ہے تو ویئر ہاؤس، تو ان کے گوداؤں کو بھی جانتا ہے اور ان کے مستقر کو بھی جانتا ہے۔ تو ترجمہ یوں کریں، ان کے مستقر کو جانتا ہے، یعنی ان کے زیادہ رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ مستودع، گوداؤں، گوداؤں میں جو مال رکھا جاتا ہے، چاول، دھنیا یا الیکٹرانک، یہ ہمیشہ کے لیے، وہ تو سپرد کیا جاتا ہے چند دن کے لیے، تاکہ دروازے سے باہر جائے، کوئی گاہک آئے، اس کو ذہن میں رکھے گا، اسے کیا کہیں گے؟ مستودع، یا کیا کہیں گے؟ اسٹور، جی۔ تو وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں رہتا سامان، تو یہ کون سا ہے پھر مستودع؟ ہاں، مستودع۔ تو یہ وہ اللہ جہاں کیڑوں کو رکھا، پرندوں کو رکھا، رہ رہے ہیں، جہاں انسان رہے بسر، یہ دنیا، اسے جانتا ہے۔ اور جہاں سونپ دیا جائے گا، مستودع نے کس کے حوالے کر دیا جائے گا؟ قبر کے حوالے۔ تو قبر کے حوالے کتنے دن تک؟ ہمیشہ نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ حجاب، یہ تو ایک آڑ ہے، تو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، مستودع۔ مطلب پرندہ اپنی جان کب سپر کرتا ہے، سپر، اور کہاں سپر کرتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ انسان جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اپنی جان کہاں سپر کرتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ چلیے،
آدم کی پشت ہے، اس میں روحیں، اور ماں کا رحم. اب کیا کہیں گے؟ اتنے مرد ہیں انسان قیامت تک کے، روحیں ہیں کہ نہیں؟ اسے بھی جانتا ہے. جب ماں کے سپرد کر دیا جائے گا 9 مہینے کے لیے یا 7 مہینے کے لیے، مستودع، اسے بھی جانتا ہے. مگر ایک بات غور ذہن میں رکھیے، یہ جو میں نے تفسیر کیا ہوں روانی کے باقی رہنے کے لیے، اس کے عکس بھی تفسیر میں، یعنی مستودع اور مستقر کے ترجمے میں فرق بھی آپ کو ملے گا، لیکن یہ مشہور تفسیر میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ شبہ سے بچے. تو مطلب کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وہ ذات ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو اتنا غلو بھی نہیں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کیا پردہ. جی سنیے، کل فی کتاب مبین، ہر چیز واضح کتاب میں درج ہے. کیا مطلب واضح کتاب؟ تقدیر اللہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پرندہ کتنا زندہ رہے گا، کتنا مستودع میں رہے گا، کتنا روزی پائے گا، ہر چیز تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو پھر انسان کو اس کی فکر نہیں. مگر یہاں بہت اہم بات ہے، کیا مطلب تقدیر کا؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتی ہے تقدیر، قدر یقدر و تقدیرہ، ہے نا. قدر، اللہ تعالیٰ نے ایک وزن، ایک موازنہ، ایک حساب بنایا، اسے کہیں گے تقدیر. لیکن ہمارے اردو میں بولتے ہیں قضا، ہے نا. قضا و قدر دو لفظ استعمال کرتے ہیں، سنے ہوں گے نا. اکثر بولتے ہیں قضا آئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کی قضا آئی. تو قضا آئی یا تقدیر آئی، دونوں میں فرق کیا؟ بھائی جس طریقے سے مستودع اور مستقر، اور جس طریقے سے توبہ اور استغفار، تو آج یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ قضا اور قدر، کیا مطلب قضا اور قدر؟ دیکھیے، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا نام قدر، تقدیر. بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے فلاں صاحب کو ایک، اب کیا مثال دیں؟ مثال کیا دیں؟ اچھی مثال دیں، چونکہ بشیر و نذیر ہے نا، دونوں مثال دینی چاہے. بشیر کے بھائی فلاں صاحب کے اولاد ہوگی، بیچارے بڑے پریشان تھے، ہے نا. اور نذیر پہ فلاں صاحب کا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کا نام کیا؟ تقدیر. یا ہے کہ کمائی، کوئی گفٹ ملے، کوئی گاڑی ملے، جی یہ بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، اس کا نام تقدیر. لیکن وہ گاڑی کب ملے، اس کا ایکسیڈنٹ کب ہو، جی وہ لڑکا اس کی گود میں کب آئے، اس کا نام قضا. قضا یعنی کیا؟ فیصلہ کا وقت آ گیا، تو جی حکم آ گیا، خلاص. اب اس کی جگہ مقرر ہے، دوپہر کی تیز دھوپ، کیا، اور گھر میں وہ قیلولہ کر رہا ہے، مگر ماں سے کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے. ارے بیٹا مت جا، مجھے جانا ہے. یہ کیا ہوا؟ قضا اسے کھینچ رہی ہے، جاتا ہے. قضا وہاں آئی ہے، کیا، وہاں پر جا کر فرشتے انتظار کرتے ہیں. تو فرق ہے تھوڑا سا قضا میں اور قدر میں. قضا یعنی جو حکم ہوا اس کا وقت کہاں، کس جگہ. چلیے، کل فی کتاب مبین، ہر چیز واضح ہے. مگر یہ تو ہم نے معنی سے معلوم کر لیے، تعریف معلوم کی. تو تعریف مان فائدہ ہمیں، نتیجہ کیا اس کا؟ ہمارا نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اسی کی عبادت میں لگے رہو. یہ ہے مطلب. اطاعت ضرور کرو ماں باپ کی، حکماء کی، حکمران کی، اپنے اپنے افسروں کی، لیکن اس اطاعت میں عبادت کس کی ہو؟ اللہ کی عبادت ہو. بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ شوہر کی ہاں میں ہاں ملاؤ، عبادت کس کی؟ اللہ کی. شوہر کی نہ میں نہ ملاؤ تو عبادت کس کی؟ اللہ کی. اما شوہر کہتا ہے کہ رکھو روزے، جمعرات کے رکھو، سوموار کے رکھو، عرفہ ابھی آ رہا ہے، عرفے کا رکھو، عاشورے کا رکھو، تو اس کی اطاعت بھی ہوئی اور عبادت کسی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی. پھر شوہر کہتا ہے کہ نہیں عرفے میں روزہ نہیں رکھنا ہے، بھی ہاں ملاؤ، اطاعت کس کی ہوئی؟ اللہ کی عبادت ہوئی. جی تو اتنا خیال رکھیے گا کہ اے دنیا والوں، اگر یہ فکریں
اور یہ سوچ، یہ تصورات، یہ خیالات اپنے ذہن میں رہیں گے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو کیا ہوگا؟ قلب کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اب سنیے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اب یہ شروع ہو رہا ہے تخلیق۔ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ اچھا عمل کرنے والا کون۔ اور اگر تم کہو ان سے کہ تمہیں تو موت کے بعد اٹھایا جائے گا تو ضرور کہیں گے کافر کی یہ تو جادوگر ہے کھلا۔ پیغام جو سنایا جا رہا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، تو قوموں نے سوال شروع کر دیا کہ تم جس ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہو وہ اللہ ہے کون؟ وہ کب پیدا ہوا؟ وہ کہاں تھا؟ تو اللہ ہے کون؟ تم ہی تو کہتے ہو کہ آسمان و زمین اس نے پیدا کیا۔ لہٰذا انہی کے سوال پر یہ نشاندہی کی جا رہی ہے کیا؟ کہ وہی تو ہے۔ یہ اللہ کون سا؟ وہی ہے اس میں آسمان زمین کو پیدا کیا، اور وہ اس کو تسلیم کرتے تھے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کب سے ہے؟ کلام پاک میں ذکر ہے کہ فی 6 ایام۔ دیکھیے غور سے سنیے، آسمان و زمین کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں۔ 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان، اور وما فیہا یہ 2 دن میں، ٹھیک ہے، 6 دن میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ کیا مطلب؟ کہ زمین، آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ پانی۔ اور عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ بس اب آپ پوچھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، اب عرش پر اس کی سلطنت تھی، اس کی حکومت تھی، جو بھی سمجھنے کے لیے اس کا عرش تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا عرش کس نوعیت کا ہم تو نہیں سمجھ نہیں سکتے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ سب تخلیق آسمان و زمین کے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون، یہ ہے مقصد۔ اچھا دیکھیے کیسی دلیل کہ وہ خود اعتراف کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ آسمان و زمین کا بنانے والا خالق لیقولن اللہ، اللہ، تو اس نے کیوں بنایا؟ کیا اسے؟ تاکہ تمہیں آزمائے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ اچھا سنیے، احسن عملا، کیا مطلب احسن عملا؟ بہترین عمل۔ یہاں پر ہے یوتی کل فضل ذی فضل فضلہ، اللہ جب عطا کرے گا تو اجر سے زیادہ۔ اکثر عملہ ہے، اکثر عملہ کا مطلب کیا؟ کون زیادہ سے زیادہ عمل کرتا ہے، اور احسن عملہ یعنی کیا؟ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو زیادہ عمل اور بہترین عمل میں فرق کیا؟ فرق تو کرنا ہے، اور یہی تو ہم پیغام دے رہے ہیں۔ کس کا پیغام؟ حق کا پیغام، ان محکم آیات کا پیغام، ان تفصیلی آیات کا پیغام۔ میرا مقصد شروع سے لے کر آخر تک یہی کہ حق کے پیغام کو پہنچاؤں۔ ظاہر بات ہے کہ حق کو سمجھنے والے بہت ہیں، اولی الابصار، تو ہمارا کام یہ ہے کہ حق، تو حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اعمال مقبول ہوتے ہیں وہ کون سے؟ جو بہترین ہو۔ کثرت سے عمل کرنے والوں، اگر وہ احسن عمل کب ہوں گے؟ اگر وہ احسن عمل میں شامل نہ ہو تو احسن عمل کب ہو سکتے ہیں؟ بھائی اللہ کی عبادت کرنا ہے تو ایسی نماز پڑھو جیسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، ہے نا؟ یا ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ ہے احسن عمل۔ اچھا یہ تو روحانیت ہوئی ظاہری۔ سورہ فاتحہ پڑھیں تو صحیح طریقے سے پڑھیں، رکوع کریں تو اطمینان سے کریں، رکعت نفل پڑھنا ہے تو 2 رکعت پڑھیں۔ یہ کہ آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوئی، تحیات بھی صحیح نہیں ہوئی اور سلام پھیر دیے، بجائے 4 کے 2 ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی مثالیں آپ لے لیجئے
تہجد کی پڑھ رہے ہیں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں 10 رکعت پڑھ رہے ہیں، اگر 2 رکعت بھی احسن عمل میں شمار ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا عطا کریں گے؟ 2 رکعت کا اجر نہیں، کل ذی فضل فضلہ، فضل عطا کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے 30 رکعت یا 10 رکعت اور وہ بہتر عمل میں شامل نہ ہو، دیکھیے کیسے کیسے تفصیل ہے اور کیسے کیسے احکام ہیں۔ اب دیکھیے وَلَئِن قُلْتَ، اس کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں مان رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دو ان سے وَلَئِن قُلْتَ، اگر آپ ان سے کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو۔ اللہ، موت کسی کو انکار نہیں، ایک موت ایک ایسی چیز ہے دنیا میں کسی کو انکار نہیں، کسی بھی مذہب کا ہو وہ دیکھتا ہے موت، یہاں تک کہ جانور بھی دیکھتے ہیں موت، ان کے سامنے کوئی بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے نا، وہ بھی دیکھ لیتا ہے، منع کیا گیا ہے تو موت۔ تو ان سے کہو کہ موت اس کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کہیں گے جو کافر ہیں ان ھذا الا سحر مبین، اللہ ان کی احمقانہ باتوں کو دلائل سے ثابت کرو، وضاحت کے ساتھ پیش کرو، جبکہ ضرورت نہیں، پھر بھی وہی کہیں گے احمقانہ بات، ان ھذا الا سحر مبین۔ اچھا چلیے ہم ان سے اگر تھوڑے سا عذاب کو ہٹا دیں، یعنی ان پر جو گرفت نہیں ہوئی ہے، بعض قوموں کو مٹا دیا گیا، بعضوں کو موقع دیا گیا، تو سنیے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر ہم ان سے عذاب کو إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، معدود یعنی چند، امتن یعنی کیا؟ امتن یعنی مدت۔ دیکھو ایک تو امتن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت ابراہیم، اور یہ سورہ یوسف میں بھی ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، تو بعد امتن یہ کیا؟ ایک لمبی مدت کے بعد، تو یہ امت کا لفظ مدت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو ایک چند مدت تک ان کا عذاب کو ہم مؤخر کر دیں تو کیا کہتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ عذاب ما یحبس، عذاب کو کس نے روکا؟ پتہ ہے کیسی بات ہے ان کی، پیغمبر ڈراتا ہے کہ عذاب آئے گا تو ہم ان پر عذاب نہیں لا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کس نے روکا؟ الا سنو، عذاب کو کس نے روکے رکھا ہے؟ یہ تو ہم نے مہلت دی ہے، یوم یاتیہم، جس دن یہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، قیامت کے دن پھر جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ گھیر لے گا۔ یہاں سے اب نعمتوں کا ذکر ہے تو پوری کر لیتے ہیں ایک آیت، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم انسان کو ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، ایک عام انسان، مگر یہاں مراد یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ عذاب کو کس نے روکا، حالانکہ انسان سے مراد عام انسان، کہ ہم جب ہماری جانب سے رحمت چکھاتے ہیں پھر کھینچ لیتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ یئوس کفور، مایوس ہوتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے۔ اور اگر ہم کچھ نعمتیں دے دیتے ہیں بعد ضراء مست ہو، یعنی تکلیف کے بعد نعمتیں، تو کہتا ہے کہ وہ میری نعمتیں سب چلی گئی۔ دیکھیے، یعنی مصیبت کے بعد نعمتیں دو یا مصیبت کے بعد، انہ لفرح فخور، تو یہ کیا ہے؟ اترانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ الا الذین صبروا، آخری آیت، البتہ جو صبر کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر، مصیبت اگر کسی مومن پر آتی ہے تو اس کے صبر کی صفت کو مستحکم کرتی ہے، اور نعمت جب آتی ہے تو مومن کو یہ نعمت شکر اور اعمال صالحہ کی راہیں کھولتی ہے۔ تو یہیں پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے پہلی مجلس ہے. کہیے جی کہیے جی. ہاں حکمت آیت محکم آیت. ہاں جی ایک ہی جی 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 جی. ایک سوال جی. دوسرا جی اللہ تعبدو. ہاں جی 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 جی. ان 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 جی ہاں ان کو جی. دو سوال. چلیے تیسرا سوال ہے یہ جو ہے نا وہ یہ خلق وکانا عرشہ علی الماء. ہاں عرش علی الماء جی. یہ ماء جو ہے یہ کیا چیز؟ اچھا 3. چوتھا اچھا چلیے دیکھیے جو حضرات جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور جو حضرات سوال کے جوابات سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں، چونکہ کچھ لوگ پھر ہچکچاتے ہیں جانے کے لیے. درس کی مجلس ختم ہوئی، ابھی اضافی چیز ہے تو سنیے. ان کا پہلا سوال احکمت آیاتہ، ٹھیک ہے نا، جن کی آیتیں محکم ہیں، پختہ ہیں. تو پچھلی کتابیں، ٹھیک ہے نا، چونکہ یہ چیز کلام پاک سے واضح ہو چکی ہے کہ پچھلی کتابیں جو ہیں اور یہ کتاب میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ وہ بیک وقت 10 احکام نازل ہوئے. کتنے؟ بیک وقت. مطلب آپ نے یہ تکملہ کیا، یہ ذہن میں تھا، اور یہ آیت، اس محکم آیتیں بتدریج جیسا سوال ہو. تو بیک وقت احکام کا نازل ہونا اور بتدریج سوال کے بعد احکام کا نازل ہونا، محکمیت میں اور احکام پختگی میں کافی فرق ہے. دوسری چیز کہ جو پچھلی کتابیں ہیں وہ اسی قرآن کے مقدمے کے طریقے پر ہیں، مکمل نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ لہٰذا اس کی جو پختگی ہے وہ اس چیز میں نہیں ہے. یہ سوال. دوسرا قواعد کا سوال ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ ہے نا. تو یہ ان لا کیا ہے؟ یہ اصل میں ان لا. یہ حمزہ جو ہے نا اوپر، ابھی ہم تو حمزہ کہتے نہیں، لوگ الف کہتے ہیں، جبکہ یہ حمزہ ہے، چونکہ جس الف پر سر ہو وہ حمزہ ہے. تو یہ اس کے بعد نون ہے، ان پھر لا، تو نون کو حذف کر دیا گیا اور کس میں؟ لام میں ادغام. تو کیا مطلب؟ چونکہ میں نے کہا تھا کہ من لدن حکیم خبیر، اس کی آیتیں محکم ہیں اور یہ پختہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے معنی کیا؟ کہ اللہ تعبدو ہے نا. ہم بھی اردو میں کہتے ہیں نا سب کچھ کے بعد. تو سنو، بات یہ ہے کہ خطبے میں اما بعد، تو یہ پیغام شروع ہو رہا ہے تو اس کے پہلے ان. اچھا ایک ہوتا ہے ان کے معنی کہنے، ان اللہ بے شک، تو یہ فرق ہے. تیسرا آپ نے کہا کہ عرشہ علی الماء، کہ پانی پر تھا. جی بہت اچھا آپ نے تیسرا سوال کیا. عرشہ علی الماء، پانی پر عرش تھا. ان کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز جو مجھے بتانا تھی
क्या मतलब अर्श पानी पर था और तख्लीक ज़मीन और आसमान की, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जहन में जो बताना था उसको आपने आगाह कर दिया। ये चीज़ मुझे बताना थी। ठीक है, किताबों में हमने पढ़ा, साइंस भी तहकीक कर रही है, बच्चे भी जानते हैं कहाँ से साइंस पढ़ाई जाती है उनको, कि क्या जानते हैं कि तीन हिस्से पानी का और एक हिस्सा ज़मीन का, यही जानते हैं ना स्कूली तालीम। आज आप इसको नोट कर लीजिए, इस साइंस, बस साइंस के माने क्या? साइंस के माने इल्म। साइंस के माने क्या? इल्म। तो वो इल्म जो अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात है, जो जमादात है, इस पर रिसर्च और तहकीक करना, चांद पर जाना, सूरज करीब जाना, ये इल्म है, लातिनी लफ्ज़ है, पूरी दुनिया में इसे साइंस कहते हैं। तो साइंस ने ये बताया कि 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा ज़मीन। कुरान क्या बता रहा है? वकान अर्शुहु अलल मा, उसका अर्श पानी पर था। मतलब ये हुआ कि सारी पानी पानी था, सारा क्या था? पानी ही पानी था। ये जारी है ना, पानी ही पानी था। अब अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन को बनाया, तो कितना हिस्सा बनाया ज़मीन? तिहाई है ना, 1 तिहाई, 1 चौथाई। जी, अच्छा, यकीन देखो, साइंस ने आपको इल्म दिया, कलाम पाक में पहले लिखा हुआ है, ठीक है। साइंस ने तहकीक की, अपने इल्म से सही पहुंचे, मगर हम कहाँ हैं? यकीन होना चाहे कि ये जो ज़मीन है ये भी पानी के ऊपर है। किसके ऊपर है? आइए कोहे कोकन में जाइए, या और कोई यहाँ कोह हो, पहाड़ों जाइए, पहाड़ों के ऊपर जहाँ आजकल की तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ 1.5 घंटा ऊपर लगता है जाने, वहाँ भी पानी है। बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाए, क्यों है पानी? असल पानी है, पानी पर ज़मीन बनी है, तो पानी है। यकीन मानिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यकीन की हमारी बात कि साइंस भी तहकीक कर रही है, लेकिन हमारी तहकीक यहाँ है। अब आप, इनका सवाल ये था कि ये माँ क्या है ना, पानी क्या है? ये वही पानी है। कान अर्शु अलल मा, उसका अर्श पानी पर था, और फिर उसने ज़मीन बनाई, और उस ज़मीन में तासीर ज़मीन पानी की जहाँ भी खोदिए पानी ही पानी है। ये अल्लाह का करम है। और जअलना मिनल माए कुल्ल शैइन है, हर जिंदा चीज़ को पानी से जिला बख्शी, पानी के बगैर जिला बख्शना मुमकिन नहीं। तो है ही ये ज़मीन पानी पर, और हर जगह पानी ही पानी है। चलिए जी जी, हाँ वो तो आप थोड़ा सा वाइड करें। जी, इंजीनियरिंग में हमारे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ्लूइड। नहीं आप हाँ जी सुनिए, हाँ जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हम क्लियर हो जाए। फ्लूइड में 3 चीज़ें आती हैं, जी, हवा, हाँ लाइट हाँ और एक्चुअल पानी। जी, बताएं। ठीक है ना? अब उसमें किसी किसी में सिरप भी आ जाता है, लाइट भी आती है, हवा भी आती है। तो हवा जो है वो भी फ्लूइड है। जी, तो क्या हम इस तरह से इसको नहीं ले रहे हैं कि अगर बस ज़मीन आसमान नहीं था तो यहाँ हवा थी जी, या लाइट थी? बिल्कुल क्योंकि अल्लाह ने सूरह नूह में कहा है कि मैं क्या हूँ, बताया कि किस तरह जी से लाइट है। जी। तो क्या ये वो जिक्र तो नहीं है कि वो लाइट थी और लाइट के ऊपर है या हवा के ऊपर है? तो ऐसा तो सिलसिला नहीं है। हवा के ऊपर, यानी नहीं समझा, हवा के ऊपर क्या? इंजीनियरिंग में हाँ, हाँ। मतलब है फ्लूइड। जी जी फ्लूइड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जी, बिल्कुल वो सही। होता है लाइट, जी जी एयर और वाटर, जिसको कहते जी हैं वाटर किसी भी शक्ल में। जी जी ठीक है। जी तो क्या जब ये आसमान और ज़मीन नहीं थे जी। तो क्या ये हवा पे था, लाइट पे था? ऐसा तो नहीं है कि हाँ, यानी पानी किस पर था इनका? नहीं, पानी देखो, पानी की 3 किस्में हैं। हाँ। फ्लूइड को जी जी जी, इंग्लिश में है। फ्लूइड को पानी पानी में को भी फ्लूइड कहेंगे। नहीं हवा तो है ना, ऐसा कैसा? हाँ। देखिए ये तो तहकीक हो चुकी है, पानी में मछलियाँ रहती हैं तो उसकी मिकदार की हवा पानी में है, तो हवा तो है। तख्लीक आदम में अक्सर लोग कहते हैं मिट्टी से, जबकि उसमें मिट्टी, हवा और पानी और आग 4 उनसुर बताते हैं ना, तो वो तहकीक सही है। वो कह रहा है कि हाँ जी आसमान ज़मीन जी के बनाने जी से पहले माया जी।
तो वो हो सकता है हवा हो या نہیں سوال ہی نہیں آتا, اس کی نفی نہیں کی گئی, لیکن چونکہ یہاں جو ذکر ہے اغلبیت کیا, دیکھیے پانی کی نفی نہیں, اس کی ہوا کی نفی نہیں ہے, لیکن یہاں ذکر کیا ہو رہا ہے, پانی ہی اصل ہے. جیسے ابھی زمین میں اصل کیا ہے, پانی ہے, زمین پانی کے اوپر ہے, تو ہوا کی بھی درجہ اسی طریقے سے, اصل نہیں, اصل جو ہے پانی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال. تو اس کا مطلب مجھے اور 10 منٹ دینا چاہے تھے, پہلی مجلس ہے نا, اتنے دن سے بیان نہیں ہوا تو آج. جی کہیے. یہ جو مستقل ہے جو اسٹور ہے, ہاں ہاں ایسا ہم جو ہے ہم اولاد کو جو روک رہے ہیں جی جو بھی تھا, جی جی تو اس میں بھی گنہگار ہوتے, کیونکہ ہم بھی جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا خارج کر رہے ہیں نا. اسٹور میں رہنے دے رہے ہیں. ہاں ہاں جی جی جی, بچوں کو اسٹور میں رکھ رہے ہیں اور سپرد نہیں کر رہے ہیں ماں کے. بالکل ذرا اصل میں ایک ذہن جو ہے نا, ہاں مطلب آپ یوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ اصل میں کیا ہے, بالکل کھل کر بات ہو نا, کہ باپ جو ہے اسٹور سے نکال کے, نہیں اسٹور سے نہیں, باپ جو ہے اسٹور کے سپر نہیں کر رہا ہے. ہاں صحیح ہے, تاکہ دنیا میں آئے, دنیا میں آنے کے لیے اسٹور کے سپر کرنا پڑتا ہے. اسی لیے تو حکم ہے نا کہ 1 بیوی 2 بیوی 3 بیوی 4 رکھیں, یہی تو حکم ہے نا. تو آپ کیجئے نا, کیوں نہیں کرتے. میں تو پہلے سے اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ آپ کیجئے اور حوالے سپرد کیجئے, تو ایسی کوئی بات نہیں. اب جو ان کا سوال کیا ہے کہ جو کیا روکتے ہیں, میڈیکلی بھی جو ہے نا بتا دیں کہ بیوی کو ایک چار نہیں ہونا, تو ہونا, اس میں بھی ہاں اس کے لیے اچھی ترکیب یہ ہے, میں بتاتا ہوں, چونکہ مسائل تعویذ بھی دیتا ہوں نا میں. اگر کوئی ڈاکٹر بیوی سے بچائے کہ 2 بچے اور بس, تو اس کو بولنا دوسری کرتا ہوں, تو بولے گی نہیں پھر چل جائیں گے 3 اور 4. سب یہ کیا ہے, یہ ایسا کوئی بات نہیں. کئی ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا کہ بولے 1 بچہ اور بس 4 بچے کی ماں ہے. تو طریقہ اپنائیں, اختیار کریں. لیکن یہ آپ نے پوائنٹ صحیح کیا کہ ان کو اب یہ آیت پہنچا ہے نا, اصل میں یہ حق کا پیغام ہم نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا. قاری صاحب یہ جی. ایک اہم سوال تھا, جی کہیے. سب کے لیے میرے خیال سے جاننا بہت ضروری ہے. ایک ابھی نیوز پھیلی ہے جی وہ کیا. کہ یہاں پر سے جو ہے نا وہ گنبد خطرہ ہٹائیں گے, ہاں جی جی وہ ایک سب مسلمانوں کو ڈرا دیا. ہاں جی, اصل میں وہ حالانکہ یہاں سے گورنمنٹ نے بولا ہے کہ ایسا وہ غلط خبر ہے, ابھی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ جو خبر آئی ہے نا, یہ غلط خبر ہے. یہاں خبر پھیلائی گئی ہے کہ گنبد خضرا یعنی جو قبر ہے, روضہ رسول ہے, اس کو ہٹایا جا رہا ہے. یہ خبر پھیلی ہے, تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ خبر صحیح نہیں, یہ خبر غلط ہے. 2 سال پہلے ایک کمیٹی نے پروپوز کیا بس. ہاں اصل میں ہوتا ہے نا, دیکھیے حجر یہ جو دیکھیے ہاں یہ آپ نے صحیح بتایا. دیکھیے بات کیا ہے کہ دیکھیے شورا کس کا نام ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے دے, ورنہ وہ شورا تھوڑی ہوا. تو ایک آدمی رائے دیتا ہے, جیسے میں بھی ایسی ہوں اسی میں سے, کہ یہ جو کیا ہے مقام ابراہیم جو ہے, یہ پہلے اس جگہ پر نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیر وہاں آگے تھا, حجر اسود کے قریب تھا, ہے نا, تو پیچھے ہٹا دیا گیا. تو اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب پبلک چونکہ کافی بڑھ گئی, طائفین زائرین, تو اور پیچھے کر دو. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ حکومت نے اعلان کیا, مشورہ دے رہے ہیں, سمجھ رہے نا. تو کسی نے اگر مشورہ دے دیا کہ مسجد نبوی میں بھیڑ ہوتی ہے, تو مشورہ دینے میں کیا حرج ہے. تو لوگ بس افواہیں اڑا دیتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں. بڑے مشورہ ایسا کیا ہے کہ جب اس کا ایکسپانشن شرط مسجد کو اوپر اٹھانا ہے, ہاں ہاں اوپر اٹھانے میں ہو سکتا ہے وہ گنبد خضرا کو نقصان ہو. اچھا اچھا جی جی تو اس سے بہتر ہے کہ انہوں نے ایک پروپوز کیا تھا کہ اس کو جنت البقیع میں, اس میں بھی حکومت نے بھی کیا تھا کہ اگر نقل کرنا بھی ہوا ہاں تو اس کو کھولیں گے میں, ہاں. کافی ایک تھوڑا چیز جی جی. ایک ایسا تھوڑا بتا ہے وہ اس کا پر یہ نہیں عمل نہیں. لیکن گنبد خضرا کے روضہ پورا, جی جی, بہرحال اس میں ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جی 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 ہاں, اطاعت اللہ کی, اطیعوا اللہ و رسولہ و اولی الامر منکم, والدین اطاعت کسی کی بھی ہو سکتی ہے, ماں باپ کی, کمپنی کے افسر کی, سب کی, بھائی کی, بڑے بھائی کی, بڑی بہن کی اطاعت اور چیزیں نا. لیکن اطاعت اگر وہ صحیح ہے, اس کی مثال ہے لا تشرک باللہ, اگر وہ شرک کرے ہاں تو عبادت ہو جائے گی. جی پہلے عرش پانی پہ تھا, ہاں ثم استوى علی العرش, وہ تو دوسری جگہ پر ہے نا. پھر آپ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف, جب زمین بنا دی آسمان. ہاں اس کی وجہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عرش پانی پر تھا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اور جنات, اب جنات کی مخلوق پیدا کی نا, تو جناتوں کو دے دیا زمین, اور آپ اللہ تعالیٰ اوپر چلے گئے. پھر جناتوں کو جنگل دے دیا, اور یہ زمین انسانوں کو دیے, چونکہ ایک مخلوق لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اللہ تعالیٰ کا عرش ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات, واضح ہے بالکل, کوئی اشکال نہیں. چلیے الحمدللہ. تو آئندہ آتا, بخاری کا درس رہ گیا, زیادہ ہو گیا شاید, کیوں
जी 1 महीने की कसर निकाल ली, मगर समझ गए, समझ गए बस, असल ये। चलिए।